نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سردار بھی پکارا لبِ بام بھی صدا دی، سردار بھی پکارا لبِ بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک زبانوں پر نعت سرور کا سخن رہ جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین دا خاص فضل، اس دا کرم اور اس دی رحمت شامل حال ہے، جس نے جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر نماز جمعہ دی سعادت عطا فرمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے اور صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت نو سمجھ کے اپنے اسلاف دے پیغام نو، صحابہ کرام علیہم الرضوان دی سیرت طیبہ نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح کے پچھلے جمعۃ المبارک تے گفتگو دا آغاز فرمایا سی، امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ، پوری امت مسلمہ دے روح رواں محسن رہبر رہنما اور ہادی، اپنے دور دے اندر حقیقی معنی دے اندر محبوب علیہ السلام دے دین دی خدمت کر کے جان والے، آقا علیہ السلام دی عزت اور ناموس تے پہرا دین والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا علم بلند فرمان والے، آپ دی سیرت طیبہ اور آپ دی زندگی دے چند گوشیاں نو پچھلے جمعۃ المبارک تے اسیں ڈسکس کیتا اور آپ دی سیرت تے روشنی ڈالن دی کوشش کی تھی۔ اج بھی چند ایک باتاں آپ دی زندگی دا نچوڑ جڑا آپ نے تاریخ اسلام دا مطالعہ فرمایا، تاریخ دنیا دا مطالعہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام دی سیرت، صحابہ کرام دی زندگیاں نو پڑھیا، وہ آپ نے نچوڑ اپنے چند جملیاں دے اندر، چند الفاظ دے اندر بیان فرمایا۔ آپ دا بڑا مشہور اور بڑا معروف اب شعر پڑھ دے ہوندے سن، فرمایا نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا۔ پاکستان دی بقا دی گل کردے ہویاں، پاکستان دے تحفظ دی گل کردے ہویاں، عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کردے ہویاں، آپ فرمان لگے لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ جنہ دی ذمہ داری سی جاگنا، جنہ دی ذمہ داری سی محبوب علیہ السلام دی عزت اور ناموس دی گل کرنا، جنہ دی ذمہ داری سی آقا علیہ السلام دے دین تے پہرا دینا، فرمایا وہ جان بوجھ کے سو گئے۔ پتہ بھی ہے سامنے چور ہے، پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، اس دے باوجود انہاں چوراں دے پیچھے پھر جاندے پے، انہاں لٹیریاں دے پیچھے پھر ڈوبدے پے۔ آج فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اس سے طرف اشارہ کیتا، آپ فرماتے نے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے،
اور سونے والا جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں تیرے کل خزانہ ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خزانہ، دولت، سرمایہ، اے سنی مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ بلند کرنے والے، اللہ نے سب کو بڑی دولت اور خزانہ تیرے سینے دے اندر رکھے آئے، تو اس دولت نو ضائع نہ ہونے دینا، جاگ کے رہنا، سون دا ویلا نہیں کہ دنیا بڑی اجاڑ بیابان جنگلستان، بڑے درندے، بڑے ڈاکو اور لٹیرے نے، اگر اس کے اندر تو سو کے زندگی گزاری، فرمایا مال لوٹ کے لے جان گے، خزانہ لوٹ کے لے جان گے، دولت اور سرمایہ حیات، زندگی دی روح، زندگی دی لذت اور ایمان دی لذت لٹ کے لے جان گے، تینوں پتہ بھی نہیں چلن دیں گے، لہذا اس دنیا دے اندر جاگ کے رہنا، اجی اپنے عقیدے بھی حفاظت کرنا، اپنے ایمان دی بھی حفاظت کرنا، آقا علیہ السلام دے سچے دین تے سچی پہرے داری بھی دینا، محبوب علیہ السلام دے عقیدہ ختم نبوت دا علم بھی بلند کرنا، حضور علیہ السلام دی عزت اور ناموس پہ ساری زندگی پہرا دے کے جانا، ایک پہرا دیتا ہویا تیرے واسطے قبر دے اندر بھی بخشش کا ذریعہ بن جاوے گا، تے حشر دے اندر بھی سرخ روئی دا سبب بن جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہوندے سن ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے فرامین، آپ دے ارشادات، آپ دے جملے جڑے آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے امت کو عطا فرمائے ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جنگ ناموس رسالت کی جنگ ہے، جو اس جنگ میں پیچھے رہ گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر گیا، اور جو اس جنگ میں شامل ہو گیا فرمایا وہ آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا پہرے داروں میں شامل ہو گیا۔ فرمایا دوسرا جملہ آپ فرماتے ہوندے سن اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو۔ فرماتے تھے اگر عزت چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، بھلائی چاہتے ہو اور کامیابیاں ترقیاں چاہتے ہو، تو فرمایا ایک ہی کام ہے، ایک ہی ذریعہ ہے عزت حاصل کرنے کا، عصمت حاصل کرنے کا، کمال اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کا۔ فرمایا صبح و شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آقا علیہ السلام کی عزت کا نعرہ جو کہ لبیک یا رسول اللہ کے انداز میں ہے، فرمایا اس نعرے کو ہر جگہ پر بلند کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا۔ تیسرا جملہ آپ فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرمایا میری داڑھی سفید ہو گئی اور بہت کتابیں پڑھی مگر مجھے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی کہ جس سے پتہ چلے کہ جس بندے نے حضور سے 2 نمبری کی ہو وہ بچ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے دین پڑھتے پڑھاتے ساری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، سفید بال آ گئے، لیکن مجھے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی کہ جس بندے نے آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ یا حضور کی ذات مبارکات کے ساتھ غداری کی ہو، 2 نمبری کی ہو اور وہ بچ گیا ہو، وہ سلامت رہا ہو، اس کی عزت سلامت رہی ہو۔ فرمایا دنیا کے اندر میں نے کوئی ایسی تاریخ کے اندر کوئی روایت نہیں پڑھی، بلکہ یہ ضرور پڑھا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ، حضور کی ذات مبارکات کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کی ناموس کے ساتھ غداری کی ہے، وہ اس جہان میں بھی ذلیل ہو گیا اور اگلے جہان میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا۔ جب ملک شام کے اندر امریکہ نے اور دنیا کے گماشتوں نے، بدماشوں نے، گھٹوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور بم جو ہے نا وہ بارودی سلسلہ چلایا، بم بلاسٹ کیے اور وہاں پر جو ہے نا وہ بم دھماکے کیے اور ملک شام کی ہر گلی کے اندر خون بہنے لگا، خون کی ندیاں بہنے لگی، تو آپ نے اس درد کو دیکھ کر اس دکھ اور تکلیف کا مشاہدہ فرما کے آپ نے فرماتے عمر بن الخطاب حنک عودہ فالکلاب الفارس باتت تنہی ویامر اليوم، حضرت وہاں پر ملک شام کی بچیوں نے
دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا عمر ابن خطاب اب دوبارہ نہیں آئے گا؟ ہاں جی وہاں پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ بچیوں کے کلیجے چیر دیے گئے، ہاں جی بچیوں کی عزتیں تار تار کر دی گئی۔ فرمایا ان بچیوں نے، مسلمان بچیوں نے، ملک شام کی بچیوں نے ملک شام کی دیواروں پر لکھ دیا حلق عودہ، اے عمر ابن خطاب کیا ہم دوبارہ واپس نہیں آنا؟ مطلب ساڑیاں عزتوں دی حفاظت کرنے واسطے، دین دی سربلندی واسطے کیا ہم دوبارہ عمر امت دے اندر پیدا نہیں ہونا؟ ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی سچا غلام، کوئی غیرت مند نوکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا سچا خادم کیا ہن دوبارہ مسلمان بچیاں دیاں عزتاں دا درد رکھن والا اور محبت رکھن والا، ہاں جی احساس سے ذمہ داری رکھن والا کیا ہن دوبارہ نہیں آئے گا؟ فرمایا اوہ فارس کے کتیاں نے ساڈے اوتے حملہ کر دیتا تے تسی سانو امن دا درس دیندے بھیجے۔ ہاں جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب برما دا ظلم دیکھتے سن، شام دا ظلم دیکھتے سن، کشمیر کی بچیاں نال ظلم دیکھتے سن تے آپ تاریخی جملے ارشاد فرماندے سن اور اپنی زندگی دا نچوڑ، دین اسلام دی تعلیمات دا نچوڑ آپ فرماندے نے امن دا پیغام ہو جگہ تے ہوندا ہے جدوں بے غیرت، بے حیا، گماشتے اور بدماش لوگ دین اسلام تے حملہ آور ہو جان، مسلمانہ دیا بچیاں تے حملہ آور ہو جان، عزتاں تار کرن، یعنی مسلمانہ نو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دے اور مسلمانہ دیا عزتاں نال کھیلنا شروع کر دے۔ فرمایا اس وقت ہم اسلام امن دا درس نہیں دیندا، اس وقت اسلام جہاد دا درس دیندا ہے، اس وقت اسلام غیرت ایمانی دا درس دیندا ہے۔ تے جدوں مسلمانہ تے ظلم تے ستم ہوندا ہوے اس وقت جڑا بندہ امن دی رکھ لگاتا ہے، فرمایا وہ امن دی گل نہیں کردا پیا، وہ رج کے بغیر نہیں کردا پیا۔ اسلام دے نال بھی، مسلماناں دے نال بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہاں جی غلام بچیاں دے نال بھی، خادماواں دے نال بھی، ماواں تے بہناں تے بچیاں دیاں عزتاں دا جیا تار دیا بان اور بندے امن دا درس دے دے بیٹھ، ہاں جی دے دے ہون تو فرمایا اس وقت اسلام امن دا درس نہیں دیتا، اس وقت اسلام غیرت ایمانی دا درس دیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ دا چوتھا فرمان، آپ فرماندے ہیں جیسے اسلام قربانیوں کا نام ہے، چیخنے اور چلانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام قربانیوں کا نام ہے، چیخنے اور چلانے کا نام نہیں ہے، اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ اب دیکھیں اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ آخری مہینہ ذوالحج شریف ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے۔ اسلامی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، ہاں جی اسلامی نقطہ نظر سے تو ذوالحج شریف کے اندر بھی قربانی ہے، محرم الحرام شریف کے اندر بھی 10 محرم الحرام کو ہاں جی 20 قربانیاں میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ گویا یہ بتایا کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ جو اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتا، فرمایا وہ منافق ہے، منافقت کی موت مرے گا۔ مومن وہی ہوگا جس کے دل کے اندر حضور کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ جدوں فیض آباد کے اندر آپ نے دھرنا دیتا اور کچھ ڈاکواں لٹیریاں پیسے دی خاطر، یورپ دے اشاریاں دی خاطر، مرزیہ دے اشاریاں دے اتے نچدیاں ہویا عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، اسمبلی دے اندر سارے دے سارے وک گئے۔ ہاں جی ساریاں پارٹیاں اکٹھا ہو کے انہوں نے قادیانیاں دے بارے جڑی شک سی انہوں آزاد کیتا، انہوں ختم کیتا اور عقیدہ ختم نبوت دی شک دے ہاں جی کمپرومائز کیتا، ہاں جی کہ محبوب علیہ السلام دے آخری نبی ہومن دا انکار کیتا اور اس شک نو ختم کیتا۔ اللہ اکبر۔ اے سارے 20 دے حساب نال جتنے اسمبلی دے اندر سن سارے نے مل کے عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا تے آپ نے اس ڈاکے دا بدلہ لین واسطے اور آقا علیہ السلام دی عزت اور ناموس تے پہرا دین دی خاطر فیض آباد دے اندر میدان لگایا، اوتھے میدان سجا کے سجایا تے انہاں نے ہزاراں شہر برسائے۔ ہاں جی اتنا ظلم تے ستم کیتا کہ اوتھے 8 بندے بھی شہید ہو گئے، حضور دے 8 غلام بھی شہید ہو گئے، سیدھیاں گولیاں تک بھی برسائیاں گئیاں۔ ہاں جی ہزاراں اوتے اج بھی بڑا ویڈیو دیکھے تے انج لگدا جویں ایتھے میدان جنگ لگا ہویا کسے کافر نال جنگ ہوندی پئی۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھن والیاں نے، آقا علیہ السلام دی محبت دا دعویٰ کرن والیاں نے، ہاں جی حضور دے عاشقاں تے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاماں تے لبیک یا رسول اللہ کہن والیاں تے ظلم ستم دے انتہا دے بازار گرم کیتے تے آپ اس کے باوجود سارا
ظلم تے ستم سہ کے آپ فرمان لگے اگر ہم فیض آباد میں چل کر راکھ بھی ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں جی مر بھی جاتے خاک بھی بن جاتے تو پھر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس تے پہرا دے جاندے. فرمایا او ساڈے واسطے اعزاز سی. ہاں جی پہرا نہ دیندے تے اس حالت دے اندر اسی زندہ رہندے. اے زندہ رہنا ساڈے واسطے ہاں جی ذلت تے رسوائی ہے سی. لیکن اوتھے ساڈے اوتے جتنا بھی ظلم تے ستم ہویا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس دی خاطر پہرا دین لگیا. جتنی بڑی مرضی قربانی ہو جاوے اسی چل کے راکھ ہو جائیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیے ساڈے جسماں دے ہاں جی حصے کر دیتے جان پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس کے مقابلے دے اندر انہاں چیزاں دی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں. بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا فرمان آپ فرماتے ہیں ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا. فرمایا امت دے ہدیا ہویا انہاں دے نبی دی توہین ہو جائے تو فرمایا پھر دو ہی طریقے نے یا امت خود مر جاوے یا گستاخ تے بے ادب سا سر کٹ کے رکھ دے. گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا کٹ کے ذرا زور لگا کے گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہو جسم جنہیں کل 4 پیسے آ جاندے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنا چھڑ دیندے. تسی اپنی آنکھاں نال دیکھنے جنہیں کل 4 ٹکے آ جاندے نے میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں نہ مسجد واسطے نہ دین واسطے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس واسطے. آندا میرا کاروبار ٹھپ ہوندا پیا میری کوٹھی چلدی پئی ہے کاروبار چلدا پیا فیکٹری چلدی پئی تے میں تے اگر دھرنے تے چلا گیا ریلی تے چلا گیا احتجاج تے چلا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس واسطے ٹائم دیتا تے میرا تے کاروبار ٹھپ ہو جائے. ہاں جی آپ فرماندے ہیں سن جہدے کول 4 ٹکے آ جاندے نے وہ حضور نال محبت کرنا چھڑ دیندا ہے. ہاں جی پہلے بندے ساری زندگی ہو جاندی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آندا ہے تے چم کے انگوٹھے چم کے اکھاں نال لگاندے نے نال درود و سلام پڑھدے نے. جو ہی چند پیسے ہوندے نے تے وہ حضور دی ذات تے درود پڑھنا بھی چھوڑ جاتا ہے انگوٹھے چومنے بھی چھوڑ جاندے نے. ہاں جی اودوں پھر مطلب آندا نہیں جی یہ کہیں لکھا ہوا ہے انگوٹھے چومنا کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے تو میں کہا پترا نو چومیا جا سکتے تے حضور دے نام نو محبت دی وجہ تو نہیں چومیا جا سکتا. ہاں جی ادو لوگ فتوے پوچھتے صرف گل ہے کہ چند ٹکے آ گئے چند پیسے آ گئے تے محبت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی گل کرنا اندر نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے. ہاں جی یہ تو جاہل طبقے کا کام ہے یہ تو ان پڑھ لوگوں کا کام ہے. ہاں جی اسلام دی گل کرنا حضور دے دین دی گل کرنا عزت ناموس رسالت دی گل کرنا اندر نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے. ہاں جی داڑھی والوں کا کام ہے. میں تو پپو بچہ ہوتا ہوں نا میں تو پپو ہوتا ہوں مجھے کیا لگے کہ مطلب دین کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کیا ہے. اللہ اکبر. پیسہ آ جانے تے بندہ گھراں نو سجانا چھڑ دیندا حضور دا میلاد منانا چھڑ دیندا.